علی عباس صاحب انڈیا سے یہ سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب میں پیدائشی طور پر شیعہ بوہرا تھا اور کافی تحقیق کے بعد میں اہل حدیث ہو گیا ہوں، باوجود اس کے کہ میں نے کبھی حضرت معاویہ اور تراوی کو نہیں مان سکا، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ جب شیعہ کو دعوت دے رہے ہوں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل حدیث مثلاً علماء مثلاً نواب صدیق حسن صاحب بھی حضرت معاویہ کو اسلام میں خرابی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور اس سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اور ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ بھی نہیں لکھتے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ اگر پیدائشی شیعہ سے تحقیق کے بعد اہل حدیث ہو گئے تو کوئی بات نہیں، پہلے بھی آپ اسلام میں تھے، اب بھی اسلام میں ہیں، شیعت اور یہ اہل حدیثی جو ہے نا اسلام کی شاخیں ہیں، کوئی بات نہیں، جو کچھ لوگوں تک پہنچا ہوا بیچارے ان پر اعتماد کیے ہوئے۔ باقی جو کہتے ہیں نا کہ سنی ہونے کے باوجود آپ کو حضرت معاویہ کے بارے میں اطمینان نہیں ہوا کہ انہوں نے ایسے کام کیے، تو یہ کوئی برائی نہیں، اہل سنت بھی سب مانتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت ہی بہت بڑا جرم ہے، حضور نے خود فیا باغیہ فرمایا، اور یہ تراوی بھی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ اچھی بدعت ہے، اس سے پچھلے وقت پڑھنا بہتر ہے، مگر بہرحال چونکہ صحابہ کرام کے دور میں یہ جاری ہو گئی اور پھر ساری امت نے یہ کام شروع کیا، اس لیے یہ حرام اور بدعت نہیں کہنا چاہیے، جو پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں۔ باقی جو خلفاء کی سنت پر عمل کرنا چاہتا، خود حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، یہ سارے پچھلی وقت تہجد کے وقت پڑھتے تھے، افضل وقت وہی ہے، اس لیے تراویح کی بجائے اگر کوئی تہجد اٹھ کر پڑھے تو سنت نبی بھی یہی ہے اور خلفاء راشدین کی سنت بھی یہی ہے۔ باقی تراویح کا جو معمول ہے اس کو حرام اور ناجائز کیوں کہنا؟ یہ بھی اگر لوگ نفل نماز پڑھتے ہیں تو کوئی ایسی برائی کی بات نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے ہی ہیں کہ انہیں نا گالیاں نہیں دینا چاہیے، بہت بڑا احسان جو کیا نا نواب صدیق حسن سارے نیک لوگوں نے وہ یہی ہے کہ ہم ان کے بارے میں سب و شتم نہیں کرتے، لعنت نہیں کرتے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے وہ کبیرے معاف کرے، مگر کام بہت غلط ہیں، ایسے ایسے کام کیے جو بالکل اسلام کے خلاف ہیں۔ ہاں